اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات دروشی پڑھے، درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اور اللہ تمہیں چاہے تو رب فرماتا ہے پھر تم میرے نبی کی پیروی کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کہا محبوب آپ خود ان سے کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، جس رستے پہ میں چلا ہوں اسی رستے پہ چلو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں۔ آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول، وہ جڑا ٹائم 10 دن ہے وہ ٹائم رکھ لیدا ہے، انجی ہے نا جی۔ تو جڑے بعد 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ تاریخ تو طے ہو گئی، وہ بھلا کی لین آتے جی؟ وہ سوٹ لین آتے جی، نہ ہو گیا نا ناراض تسی؟ انجی گل ہے، وہ کی لین آتے ہیں تو پھر شکوا بھی کر دیں جا کہ ویکھو سانو سوٹ پان والا نہیں دیتا، میں کہ کدی لبھا نہیں نہ تینوں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، 50 بندے آگے دن لینے، پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو۔ سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے، ماما ناراض ہے چلو منان چلیے، پھوپھی ناراض ہے چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا، یہ بھی بول دینی تسی، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے آجے بھائی اللہ ناراض ہوئے دا، کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو؟ بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے نا، تے دادا واجیاں دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے، لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے بارات پہ کھڑا کر دیتے ہو، لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا۔ اور سنو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، قرضہ چڑھ جاندہ ساری عمر لیندہ ہی نہیں ویاہ کریے تھے، ہاں بعد حساب کریدہ تے منڈے نو آکھی دا تیرے ویاہ تے لیا سی لیا دا تو ہی دینا ہی، وہ بچارہ 15 دن نہیں ویاہ نوں دے تے پیسے لینا لے آ جاندے، کہندے پہلے ساڑھے رکھنا۔ تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے؟ سنیں، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے۔ فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، تو میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر۔ فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟
میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے۔ جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے۔ جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے۔ کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں۔ میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا، حضور نے پوچھا۔ کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے آواز دی۔ کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربی یا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ فرماتے میں گیا، یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا۔ حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا، اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے گی۔ لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں۔ سیاست ہوتی ہے، او بچی لے یہ نالے چار پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے، سیاست ہے۔ اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا۔ اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے۔ اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے، آکھو تو پائی کہندا تو بچی بیاہ میں کوئی 2-4 لاکھ دا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ۔ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے، پھر تیری ضرورت نہیں، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے۔ فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے، سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری۔ حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انکار نہیں کیا۔ باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا، یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا، بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا، کہ شام کو میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے میرے رسول کے حوالے کر۔ فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ سنو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا، یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے، کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہ اتنے سونے کا بندوبست کر۔ حق مہر کنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دے ہو نا، کنا جی؟ اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے، آسان سے کسی کتاب ہی چوں نہیں پڑھیا۔ میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا کیونکہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں۔
میں کہ کنا حق میں رکھنا؟ کہندا شری رکھ لو. میں کہ 1.25 کروڑ بھی شری ہے, رکھ لئیے. 1.25 کروڑ بھی شری ہے. حق میں جتنا لڑکا دے سکے, جی جتنا لڑکا, سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ واجے والے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کرنے نے, ویکھو جی اسی منڈا نہیں ویچن آئے, ہاں جی تساں لاکھ آکھیا تے اسی واپس ہی جانا جی. کیا تماشا ہے. ایک سیابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپیہ رکھ لو. ایک کیڑی حدیث چاہیا جی, کیڑے امام دا فتوی ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے. سمجھ آئیے؟ ہاں یاد رکھیں. یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے, میں کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے وہ نکاح ہی نہیں پڑھانا. بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو, حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا, جاتا ہی نہیں. بخار کی ٹائیفائڈ سی جانے جانا ہی نہیں, اڈیاں جا وڑتا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو, شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا, وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا. کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کون سے جی؟ برکت والے. سلامی والے نہیں, برکت والے ہوں گے. ہاں وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا, 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود جے. ہاں کسی نے 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کریں, کبھی واپسی کی نیت نہ رکھیں. بالکل نہیں. شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں, نیوندرا نہیں دینا. اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے. چلو میں 10 جو چھڑیا ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے, تسا نہیں انج کرنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف. مسئلہ سمجھے نا, مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز. تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو. آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو, واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں, 1000 کی جگہ 500 دیں, تھوڑے دیں, لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جو کاٹا ہے تو. بلکہ مینوں تے کچھ سنگیاں یہ دسیا ہے کہ پنڈ والے کہندے نے اچھا تینوں زارتا سی تو 1000 دے چلنا, لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی. یہ رسم درست, یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے, اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنا. تو کڑی کمیٹی پان لگے لیدا, بالکل اس سے بچیں. چلیں مسئلہ آ گیا, آپ کو یہ بھی سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا. کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت عارصہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا 1 بکری کا بندوبست کر, میرے ربیعہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ بارات ایسے ہی گئی, حضور ساتھ گئے, شادی کر کے میں اسے لے آیا. حضرت عثمان بکری لائے, اسے ذبح کیا, زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیعہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے, تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو, پریشانی میں نہ پڑو, چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا, اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا. تو رسول اللہ کی سنت, نبی پاک کی شریعت, ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں, اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم, بندے کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے, برادری, یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کریا جی کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہندے پیر چنگا سی, تقریر بھی چنگی سی, کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی, ہسیا نہیں ٹھیک. تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بیچارے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ, نہیں نا راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے, رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے,
تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں، انہوں نے آکھی ہے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین، انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھی نا نعت پڑھو، کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی، شرم آ رہی ہے. او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے میں کہا بھی واجے بوجے نہیں بجانے، تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا، یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے. تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا، کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا ہمیں انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.